اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ تیسرا رکوع دوسرے پارے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، یا ایھا الذین اے لوگو آمنوا استعینوا ایمان لائے تم مدد مانگو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب آپ کے سامنے صبر کے متعلق وضاحت کرنا چاہوں گا کہ صبر کے اصل معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ ایک، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، یعنی جو شریعت اسلامیہ کے اندر حرام اور ناجائز امور ہیں، حرام اور ناجائز کام ہیں، ان کاموں سے بچنے کا نام اپنے نفس کو بچانا، یہ صبر کا پہلا شعبہ آ گیا۔ پھر دوسرا شعبہ، طاعات اور عبادات کی پابندی پر اپنے نفس کو مجبور کرنا، یعنی احکامات شرعیہ کہ جو ہمارے لیے کام کرنے لازم اور ضروری ہیں، ان کے اوپر اپنے نفس کو انہیں کرنے کے اوپر مجبور کرنا، یہ دوسرا شعبہ آ گیا۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر تکالیف اور مصائب و پریشانی کی حالت کے اندر انسان اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آئی، اور اس پر ثواب کا انسان امیدوار ہو، اور اگر تکلیف و پریشانی کا اظہار میں کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے یہ 3 شعبے بنتے ہیں صبر کے لحاظ سے۔ پہلے نمبر پر نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرے نمبر طاعات اور عبادات کی پابندی پر اپنے نفس کو مجبور کرنا، اور تیسرے نمبر پر مصائب اور آفات پر صبر کرنا۔ تو جب کہ ہم نے صرف تیسرا جو شعبہ ہے کہ مصائب و آفات پر صبر کرنا، ہم نے اسے صرف صبر کے مفہوم کے اندر لے رکھا ہے، جبکہ یہ تینوں شعبے یہ صبر کے مفہوم کے اندر آئیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ نماز کا علادہ سے بھی ذکر فرما لیا، اور نماز کا علادہ سے ذکر کرنے پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا علادہ سے بھی ساتھ میں ذکر فرما لیا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو لمن اسے جو یقتل مارے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، بلکہ احیاء زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں مردے ہیں، بل احیاء ولیکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فضائل کے اعتبار سے مختلف مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جس طرح انسان کے فضائل اور انسان کے مراتب بنا رکھے ہیں، تو اسی طرح دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت کے بھی مختلف اسی ترتیب کے ساتھ درجات بھی بنا لیے۔ تو عالم برزخ کے اندر برزخی حیات تو ہر شخص کی روح کو حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے انسان کی جزا و سزا کا ادراک بھی ہوتا ہے، لیکن شہید کو اس حیات اور مردوں سے ایک امتیاز بھی ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی حیات آثار میں اوروں سے قوی ہوتی ہے۔ تو اب انسان کے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ مختلف درجات ہیں، اس درجات کے لحاظ سے اس کی برزخ والی زندگی کے اندر انسان کے جسم کے اوپر پڑنے والے آثار بھی ہیں۔ اب ایک تو عام انسانوں کا تعلق آ گیا،
عام انسانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے اندر جب ان کے اوپر موت آتی ہے تو اس کے بعد ان کا جب جسم قبر کے اندر ہم رکھ لیتے ہیں تو ان کا جسم مٹی کے ساتھ متاثر ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹی کے اندر مل جاتا ہے، جبکہ ان کی روح کو اپنی جگہ پر سزا و جزا کا ادراک برقرار رہتا ہے، اور ان کا جو جسم ہے جسمانی لحاظ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر جو فضیلت عام انسانوں کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ شہداء کی رکھی۔ تو اب شہداء کے بارے میں فرمایا کہ انہیں تم لوگ عام مردہ لوگوں کی طرح نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے؟ تو اب ان کے حوالے سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عام انسانوں کا جسم تو اسے مٹی ختم کر لیتی ہے، لیکن شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرما رکھی ہے، جس طرح احادیث مبارکہ بھی اس حوالے سے موجود ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں تو شہداء کے جسم کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو جب مٹی کی وہ خوراک شہداء کے جسم نہیں بن سکتے، پھر اس کا مطلب ہوا کہ ان کا جسم اپنی جگہ پر صحیح سالم برقرار رہتا ہے۔ بسا اوقات مشاہدے کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ شہداء کا جسم وہ ظاہری طور پر ختم ہو جاتا ہے، بعض شہداء کے جسم برقرار بھی رہتے ہیں، بعض شہداء کے جسم ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اب جن شہداء کے جسم ختم ہو جاتے ہیں اس کے اوپر آگے پھر مفسرین اکرام تھوڑی سی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب ان کا اگر جسم ختم ہو گیا تو ان کے جسم کو ختم ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہ یا تو یہ بھی بات ممکن ہے کہ انہوں نے میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد کے اندر جہاد کیا تھا اور ان کے اندر اخلاص کی کمی تھی کہ وہ شہید کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام کو نہ پہنچ سکے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو مٹی کا حصہ بنا دیا۔ ایک تو یہ صورت ممکن ہے اور پھر دوسری صورت یہ ممکن ہے جس طرح احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ خاک انہیں اپنا حصہ نہ بنائے گی، خوراک نہ بنائے گی خاک انہیں، تو مٹی انہیں اپنا خوراک نہیں بنا سکتی۔ اب مٹی کے اندر دوسرے اجزاء کا وہ شامل ہونا ناممکن نہیں، کوئی دوسرا حصہ دوسرے اجزاء مٹی کے اندر شامل ہو گئے، مٹی نے تو ان کے جسم کو ضائع نہ کیا تو لیکن دوسرے اجزاء نے وہ ختم کر لیا، اور احادیث مبارکہ کے اندر مٹی کے حوالے سے ذکر موجود ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے۔ پھر تیسری ایک اور صورت بھی ممکن ہے، تیسری یہ صورت ممکن ہے کہ شہداء کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آپ انہیں عام مردوں کی طرح نہ سمجھو، بلکہ ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ خصوصیت سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ اگر عام انسان کا جسم 3 دن کے بعد پھٹ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ پھٹ جائے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا، جبکہ شہداء کا جو جسم ہے ان کے مقابلے کے اندر کافی عرصے تک صحیح سالم برقرار رہتا ہوگا، تو اس لیے ان کے لیے یہ خصوصیت آ گئی۔ یہ تو تھا شہداء کے حوالے سے بات۔ پھر اس کے بعد درجہ آ جاتا ہے انبیاء کرام کا، تو انبیاء کرام کا جو مقام ہے وہ شہداء کی نسبت کافی بلند ہے۔ اب ان کا جسم اسے مٹی بھی ختم نہ کر سکے گی، مٹی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان کا جسم اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہتا ہے۔ پھر شہداء اور انبیاء کے مرنے کے بعد کے احکامات کے اندر بھی فرق آ جائے گا۔ اب شہداء کا یہ ہے کہ اگر وہ شہید ہو گیا اس کے بعد اس کا تعلق دنیاوی احکامات اس کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، کہ جس طرح اب عام مرے ہوئے انسانوں کی برابری کے اندر دنیاوی احکامات اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ جس طرح عام انسان مرتا ہے تو وہ اگر مرے گا اس کی جائیداد وہ مال وراثت بن جائے گا اور اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ عام انسان اگر مرتا ہے، اس کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی، وہ اپنی عدت پوری کرے گی، تو اس کے بعد وہ کسی جگہ پر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح شہداء کے لیے بھی یہی احکامات برقرار ہیں۔ اگر
ایک بندہ شہید ہو گیا، اس کا مال تھا تو وہ مال وراثت بن جائے گا، ورثاء کے اندر تقسیم۔ اس کی بیوی موجود تھی تو عدت پوری کرنے کے بعد کسی جگہ پر نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ والی زندگی کو عام انسانوں سے فضیلت عطا کر دی، جبکہ انبیاء کرام کا جہاں تک تعلق آ گیا ان کے لیے کچھ دنیاوی احکامات بھی برقرار رہتے ہیں، کہ جس طرح میں نے شہداء کے بارے میں ذکر کیا کہ شہداء کے متعلق جو احکامات ہیں دنیاوی، کہ جائیداد ان کی وراثت بن جائے گی، بیوی ان کی دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو وہ شادی کر سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے مال کو مال وراثت ہم نہیں بنا سکتے، ان کا مال مال وراثت کے طور پر تقسیم نہ ہوگا۔ یہ دنیاوی حکم کے اندر تبدیلی فرق آ گیا۔ پھر ازواج جو ان کی ازواج ہوں گی وہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کسی دوسری جگہ کے اوپر نکاح نہ کر سکیں گی، جبکہ عام انسان ہوں یا شہداء ہوں ان کی بیویاں دوسری جگہ پر نکاح کرنے کا ان کے پاس اختیار موجود رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر یہ فضیلت اور مراتب کے لحاظ سے ایک عام انسانوں کے احکامات آگے، ایک شہداء کے احکامات آگے، اور تیسرے درجے کے اوپر انبیاء کرام کے احکامات آگے۔ پھر آگے اللہ کے اولیاء یا صالحین، تو ان کے احکامات کے اوپر بھی کافی باس طلب باتیں ہیں، لیکن یہاں پر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تین کے میں نے آپ کے سامنے درجات واضح کیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کچھ، مِنَ الْخَوْفِ خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ اور نقصان، مِنَ الْأَمْوَالِ مال سے، وَالْأَنفُسِ اور جان، وَالثَّمَرَاتِ اور پھل، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دیں آپ صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصانوں سے، مالوں کے اور جانوں کے اور میووں کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے متعلق ذکر فرمایا۔ آزمائش کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ کون کون سی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے آزمائش کے لیے، ایک مسلمان کے لیے آزمائش کے طور پر کن صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ آزمائش کے اندر مبتلا فرمائیں گے؟ کبھی ایک مسلمان کے دل کے اندر دشمن کا خوف یا کسی بھی چیز کا خوف ہوگا، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے آزمائش بنے گی۔ کبھی بھوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزمائش کے اندر مبتلا کریں گے، کبھی اللہ تعالیٰ مال کی کمی کی وجہ سے آزمائش کے اندر ڈال دیں گے، کبھی جان کے خطرے کی وجہ سے آزمائش کے اندر مبتلا کر لیا، کبھی پھلوں کی کمی کی صورت کے اندر آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ آزمائشیں انبیاء کرام کے اوپر بھی آتی رہیں، صحابہ کرام کے اوپر بھی آتی رہیں، اور مسلمانوں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آتی رہیں گی۔ تو یہ آزمائش کے مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ کار بتلا دیے کہ کن انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائش کے اندر مبتلا فرمائیں گے۔ جب ایک مسلمان کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، اسے لازمی بات ہے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت فرمائی الذین، وہ جو اذا اصابتہم، جب پہنچے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، وہ کہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے، و انا، اور ہم الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب پہنچے ان کو مصیبت تو کہیں ہم تو جب پہنچے ان کو مصیبت، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار بتلا دیا کہ ایک مسلمان کس طریقے سے صبر حاصل کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو جب کوئی بھی کسی آزمائش کے اندر مبتلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر لیا جائے، کسی تکلیف کے اندر اگر ایک مسلمان مبتلا ہو جائے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ ایک مسلمان جب سچے دل کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے پڑھے گا
تو یہ کہنا انسان کے لیے اجر کا ذریعہ بھی بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو غم رنج ہے وہ دور بھی ہوگا، اور اس کے دل کو تسلی دینے کا معاملہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ یہ بڑا اکثیر بہت ہی مجرب ایک نسخہ بھی بن گیا کہ انسان کے اوپر آزمائش آئے، تکلیف آئے، تو اس وقت انسان کو سچے دل کے ساتھ اس کے معنی مفہوم کو ذہن کے اندر رکھ کر پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی غم اور رنج بھی دور فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون بھی عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر صلوات عنایتیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت، واولئک اور یہی لوگ، ہم المہتدون وہ ہدایت یافتہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی، واولئک ہم المہتدون اور وہی سیدھی راہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ کہ جو صبر کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق ذکر فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، تو اور وہی سیدھی راہ کے اوپر ہیں۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کے نشانات سے، فمن پس جو حج کرے بیت خانہ کعبہ، اوی تمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں کوئی حرج، علیہ اس پر، ان یطوف کہ وہ طواف کرے بہما ان دونوں کا، ومن تطوع اور جو خوشی سے کرے، خیرہ کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شاکر قدردان، علیم جاننے والا۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں، ومن تطوع خیرا اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم تو اللہ قدردان سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کے متعلق ذکر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، پھر ساتھ میں ذکر فرمایا کہ اگر کوئی ان کا سعی کرے گا تو ان کے لیے کوئی بھی گناہ نہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعی کرنے کی صورت کے اندر ذکر فرمایا کہ سعی کرنے کی صورت میں کوئی بھی گناہ نہیں، تو ظاہری طور پر یہ اس کا معنی مفہوم نظر آتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس نے کر لیا تو اس کے لیے گناہ نہیں، جس نے نہ کیا تو اس کے لیے کوئی بھی معاملہ نہیں، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں حج و عمرہ کرنے کی صورت کے اندر۔ جبکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعی کرنا سنت مستحبہ میں سے ہے، امام مالک و امام شافعی کے نزدیک یہ فرض کا درجہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب کا درجہ ہے، اور ترک کی صورت کے اندر ایک بکری ذبح کرنی پڑے گی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر ذکر فرمایا اس کا مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ یہ مستحب ہونا چاہیے یا مباح ہونا چاہیے، لیکن فقہاء کرام نے اس کے درجات آگے بیان فرما لیے، تو اس پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر فرمایا کہ فلا جناح علیہ کے الفاظ کا استعمال فرمایا، اس کی شان نزول کو مد نظر رکھا جائے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ تھا کہ مشرکین مکہ والوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر بت مورتیاں بنا رکھی تھی، اور مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ مشرکین مکہ والوں کا جو عمل ہے اس عمل کو ہم نے ترک کرنا ہے، اگر ان کی مشابہت اختیار کریں گے ہمارے لیے گناہ ہوگا۔ تو جس طرح باقی معاملات ان کے تھے، جس طرح ننگے بدن طواف کرنا یا باقی ان کے معاملات تھے، تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ کا یہ معاملہ یہ مشرکین مکہ کی مشابہت نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی ہے، اس لیے جب آپ یہ سعی کریں گے تو آپ کے لیے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا ان الذین یکتمون،
ان الذین بے شک الذین جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا من البینات کھلی نشانیاں والہدا اور ہدایت من بعد اس کے بعد ما بیناہ ہم نے واضح کر دیا للناسی لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں واولئک اور یہی لوگ یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر اللہ ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر لاعنون لعنت کرنے والے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو چھپانے کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ علم کو چھپانا، علم دین کا اظہار اور پھیلانا، اس کا حکم واضح فرما دیا۔ اب علم دین کا اظہار اور اس کا پھیلانا واجب ہے اور اس کا چھپانا سخت حرام ہے۔ آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات بینات نازل کی گئی ہیں ان کا لوگوں سے چھپانا اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ اس سے چند احکام حاصل ہوئے۔ پہلے نمبر پر کہ جس علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے اس کا چھپانا حرام ہے۔ علم کا اظہار اور پھیلانے کی جس کی ضرورت ہے اس کا چھپانا حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سئل عن علم یعلمہ فکتمہ الجمع اللہ یوم القیامۃ بلجام من النار، یعنی جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے، اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ کا لگام ڈالیں گے۔ یہ تفسیر قرطبی کے اندر حدیث مبارکہ مذکور ہے۔ تو حضرات فقہاء نے فرمایا کہ یہ وعید اس صورت میں ہے جب اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی مسئلہ کا بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو۔ اگر دوسرے علماء بھی موجود ہوں تو گنجائش ہے کہ یہ کہہ دے کہ دوسرے علماء سے دریافت کر لو۔ اب دوسری بات اس سے کیا ثابت ہوتی ہے کہ اس سے معلوم ہوئی کہ جس کو خود سے ہی علم حاصل نہیں، اس کو مسائل اور احکام بتانے کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ علم کو چھپانے کی یہ سخت وعید انہی علوم و مسائل کے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کیے گئے ہیں اور جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے، اور باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکیں بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسے مسائل و احکام کا عوام کے سامنے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے، اور وہ کتمان علم کے حکم میں نہیں ہے۔ آیت مذکورہ میں لفظ من البینات والہدا سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسائل کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اگر عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح نہ سمجھ سکیں تو ان کو فتنہ میں مبتلا کر دو گے۔ یہ قرطبی کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل و فہم برداشت کر سکے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں؟ کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں اس سے شبہات و خدشات پیدا ہوں گے اور ممکن ہے کہ اس سے انکار کر بیٹھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مخاطب کے حالات کا اندازہ لگا کر کلام کرے۔ جس شخص کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اس کے سامنے ایسے مسائل بیان ہی نہ کرے۔ اسی لیے حضرات فقہاء بہت سے مسائل بیان کرنے کے بعد لکھ دیتے ہیں ھذا مما یعرف ولا یعرف، یعنی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اہل علم کو تو خود تو سمجھ لینا چاہیے مگر عوام میں پھیلانا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا الحکمت اہلہا فتظلموہم ولا تضعوہا فی غیر اہلیہا فتظلموہا، یعنی حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس بات کے اہل ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو ان لوگوں پر ظلم ہوگا، اور جو اہل نہیں ہیں ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ رکھو کیونکہ اس صورت میں اس حکمت پر ظلم ہوگا۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کافر کو جو مسلمانوں کے مقابلے میں مناظرہ کرتا ہو، یا کوئی بدعتی گمراہ جو لوگوں کو اپنے غلط خیالات کی طرف دعوت دیتا ہو،
اس کو علم دین سکھانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ ظن غالب نہ ہو جائے کہ علم سکھانے سے اس کے خیالات درست ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا کتمان علم کے حوالے سے ضروری بحث جو آپ حضرات کے میں نے گوشہ گزار کی۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جو تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور واضح کیا، فاولئک پس یہی لوگ اتوب میں معاف کرتا ہوں علیہم انہیں، وانا اور میں تواب معاف کرنے والا رحیم رحم کرنے والا۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور واضح کیا، فاولئک اتوب علیہم پس یہی لوگ ہیں میں معاف کرتا ہوں انہیں، وانا التواب الرحیم اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر استثناء فرما دیا کہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، واضح کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کافر ہوئے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر تھے، اولئک یہی لوگ علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتے، والناس اجمعین اور تمام لوگ۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مر گئے اپنے کفر پر، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر لعنت فرماتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں اور تمام لوگ بھی جو کفر کی حالت کے اندر مرنے والے ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف نہ ہلکا ہوگا، عنہم ان سے عذاب ولا ہم اور نہ انہیں ینظرون مہلت دی جائے گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت انہیں ملے گی۔ یعنی کہ کفار لوگ جو کفر کی حالت کے اندر مرے تو ان کے اوپر عذاب کے اندر کسی قسم کی تخفیف بھی نہ ہوگی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا، الہ معبود، واحد ایک یکتا، لا نہیں، الہ عبادت کے لائق، اللہ سوائے اس کے، رحمان نہایت مہربان، رحیم رحم کرنے والا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور معبود تم سب کا ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر کے اندر اپنی وحدانیت کے بارے میں ذکر فرما دیا کہ اس کائنات کے اندر جو معبود ہستی ہے، معبود ذات ہے، وہ ایک صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی معبود نہیں۔ تو وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے، یعنی بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔